الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ سے متعلق من جملہ اسباب میں سے احساس ماضی، جس آدمی کو ماضی کی یادیں اور ماضی کا احساس ہو وہ جلد صحیح رخ پر پڑ سکتا ہے۔ جسے خوف حال ہو کہ ابھی کا حال ٹھیک ہے یا نہیں، کہیں ماضی کی یادیں دوبارہ، ماضی کی حالات احوال دوبارہ رونما نہ ہو جائیں، تو حال کا خوف ہوتا ہے تو آدمی اپنی اصلاح کر لیتا ہے، یا فکر مستقبل ہوا کرتا ہے کہ میری کل خراب نہ ہو جائے، اس لیے آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ تو احساس ماضی سے یاد ماضی سے آدمی اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ حال کے خوف سے آدمی اپنی اصلاح کر سکتا ہے، صحیح رخ پر آ سکتا ہے۔ مستقبل کی فکر اگر اسے ہے تو پھر یہ صحیح رخ پر آ سکتا ہے۔ تو مضمون چل رہا تھا احساس ماضی، یاد ماضی آدمی کو ہو تو پھر امید کی جاتی ہے کہ آدمی کو زیادہ سمجھانے، بجھانے، بتانے، رخ پہ لانے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی اپنا ماضی بھول جائے کہ میں پچھلی کل کیا تھا، آج جو کچھ ہوں وہ پچھلی کل میں میری یہ حیثیت، میرا یہ مقام، میری یہ طاقت نہیں تھی، اگر ایک آدمی بھول گیا ہے تو پھر ترقی کے راستوں پر نہیں ہے۔ اور اسے اپنا ماضی یاد ہے تو پھر امید کی جاتی ہے کہ یہ اچھا شہری بن کر زندگی گزارنے کے قابل ہے۔ تو ماضی کے احساس سے متعلق کن چیزوں کا احساس آدمی رکھے تو جلدی صحیح رخ پر آ سکتا ہے؟ سب سے پہلے سب سے بڑے محسن، سب سے زیادہ احسان کرنے والے، سب سے زیادہ خیرخواہ آدمی کے والدین ہوا کرتے ہیں۔ تو آدمی والدین کو سوچے، جن کے ہیں وہ بھی، جن کے چلے گئے ہیں وہ بھی۔ احساس کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوا کرتے ہیں معاشرے میں جو خود چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور ان کے والدین جوان ہوا کرتے ہیں۔ یہ بے حسی کا زمانہ ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوا کرتے ہیں تو سوائے ماں باپ کو کوسنے کے، سوائے ماں باپ کو غلط کہنے اور سمجھنے کے، سوائے ماں باپ کی عیوب تلاش کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو کچھ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں انہوں نے تو اتنا بڑا کیا ہے، ہماری تعلیم، ہماری حیثیت، ہمارا مقام، ہمارا بزنس، ہمارے پاس 4 پیسے، ہمارے پاس 4 معلومات، انہی ماں باپ کی برکت سے تو ہے۔ لیکن ابھی بھی کمال درجے کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن اولادیں جوان ہو جاتی ہیں، شادی شدہ ہو جاتی ہیں، کسی درجے میں احساس ہوتا ہے، لیکن بے حسی پھر بھی نہیں ہوتی۔ تیسرے درجے میں جو ہر ایک کو احساس ہو جاتا ہے، جب اس احساس سے کوئی خالی نہیں ہے، جس دن ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک چلا جاتا۔ دنیا میں چاہے جتنا ہی نافرمان ہو بیٹا یا بیٹی، جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ غلط ہوتے ہیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ اولادیں توبہ کر لیتی ہیں، نہیں ہم غلط تھے، ہمارے ماں باپ صحیح تھے، آج یہ بوڑھے ہیں، انہیں ہماری خدمت کی ضرورت ہے، انہوں نے ہمیں پروان چڑھایا ہے، انہوں نے ہمیں اس قابل کیا ہے، ہمارے بازوؤں کی مچھلیاں ان کی وجہ سے مضبوط ہوئی ہیں، ہماری حیثیت، ہمارا نام، ہمارا وقار، ہمارا قد ان کی وجہ سے بلند ہوا ہے۔ تو وہ احساس کر کے لوٹ آتے ہیں کہ نہیں ہماری رائے غلط تھی، ہمارے ماں باپ ٹھیک ہیں۔ لیکن 100% اولادوں کو شادیوں کے موقع پر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ 100% میں سے پھر بھی چند فیصد ایسی اولادیں رہتی ہیں جو ماں باپ کو بوڑھا ہو جانے کے وقت بھی اور خود جوان ہو جانے کے وقت بھی ماں باپ کے بارے میں ان کی رائے مثبت نہیں ہوتی، منفی ہوتی ہے۔ لیکن ایک تیسرا اور آخری درجہ اور اسٹیج ایسا ہے کہ جہاں آ کر ہر ایک فرعون مسلمان ہو جاتا ہے، ہر ایک قارون بخیل ہو جاتا ہے، ہر ایک شداد واپس اپنی جنت میں آ جاتا ہے، جب ماں باپ چلے جاتے ہیں۔
پھر رونا دھونا، ارے بھائی تم سے کہتے تھے کہ نماز کا اہتمام کرو، تمہارے والدین کہتے تھے، تم جلدی گھر نہیں آتے تھے، تم نہیں مانتے تھے، تمہیں صرف بیوی کی بات سمجھ میں آتی تھی، ماں باپ کو تم کوستے تھے، ماں باپ کو، اب رونے کا کیا فائدہ ہے؟ جب تک وہ موجود تھے تم نے قدر نہ کی، اور جب وہ چلے گئے اب ہمارے قدر کرنے کا کیا فائدہ ہو؟ تو تیسرا اسٹیج ایسا ہوتا ہے، تو یہاں آ کر ہر ایک مسلمان ہو جاتا، کیسے ہی قسی القلب کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساری زندگی اس نے نافرمانی کو اختیار کیا، ساری زندگی نافرمانی کو اختیار کیا، لیکن ایسے موقع پر آ کر وہ بھی آنسو بہا رہا ہوتا ہے، لوگ اسے تسلی اور دلاسے دے رہے ہوتے ہیں، صبر کرو، اللہ آخرت اچھی کرے، دعا کرو، تم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو۔ اس موقع پر آ کر احساس، اس لیے کہ ماضی یاد آنے لگتا ہے، ماں باپ کے ساتھ گزرے ہوئے اوقات، یادیں، ان کی خیرخواہی، ان کی اچھائیاں، ان کی بھلائیاں، ان کی نیکیاں، ان کا اپنے منہ کا لقمہ بچوں کے منہ میں ڈالنا، اپنے تن سے اتار کر ان کے تن کو ڈھکنا، خود گیلے میں لیٹ کر بچوں کو سوکھے میں رکھنا، خود ٹھنڈ میں لیٹ کر بچوں کو اچھے انوائرمنٹ میں رکھنا، پھر وہ آہستہ آہستہ چیزیں یاد آتی ہیں، لیکن وہ جن کی وجہ سے یاد آ رہی ہوتی ہیں وہ اپنی جنت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ احساس کا تیسرا درجہ ہے، ماضی یاد آ جائے اور یاد رہے تو آدمی صحیح رخ پر آنے کی امید کی جاتی ہے۔ تو بھئی آج کے مضمون سے متعلق چند چیزیں وہ یہ کہ کن چیزوں میں ماں باپ کی رعایت اور خیال رکھنا چاہیے ان کے جانے کے بعد۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وہ وصیت کریں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو ان کے قرض ہوں، چاہے وہ عملی طور سے انہوں نے کسی سے لیے ہوں یا عمل کے بدلے میں کوئی قرض ہو، وہ ادا کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کے متعلقین کی خیرخواہی رکھنا چاہیے، جن سے ان کے تعلقات اچھے تھے ہمیں بھی ان سے اپنے تعلقات کو اچھا رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کوئی قسم کھا لی ہو اور پوری نہ ہوئی ہو تو ان قسموں کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ چند موٹی چند چیزیں ہیں جن کا اولاد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر وصیت کو پورا کرنا۔ انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 میں اسے نافذ العمل بنانا چاہیے۔ کوئی بھی وصیت کی ہو، مال کی، چیزوں کی، جائیداد کی، بٹوارے کی، تو 1/3 33% اس کی ادائیگی ممکن ہے۔ اس سے زیادہ کی ان کی وصیت ہو تو شریعت نے کہا اس سے زیادہ ان کی وصیت نہیں مانی جائے گی۔ اگر اس سے زیادہ کی کوئی وصیت کر بیٹھے ہیں وہ کہ سارا مال یوں کر دینا، آدھا یوں کر دینا، آدھا فلاں کو دے دینا، اس کو یہ دے دینا، زندگی میں دے سکتے تھے، اپنی زندگی میں ہوش و حواس میں دے سکتے، لیکن مرنے کے بعد بھی شریعت احکامات متوجہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے جو مرضی کا ہو 1/3 میں ان کی وصیت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ 1/3 سے زیادہ ان کی وصیت، ان کا مال، ان کا فیصلہ بھی پورا نہیں کیا جائے گا، یہ شریعت ہے۔ تو وصیت پوری کی جائے، اگر حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کی بات شریعت کے دائرے کے اندر ہو تو ضرور مانی جائے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف لے، اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے والد نے وصیت کی تھی مجھے کہ میرے مرنے کے بعد تم ایک غلام ایصال ثواب کے لیے، تم میری خیرخواہی کے لیے، میری بھلائی کے لیے، مجھے اس کا ثواب پہنچے، صدقے کی نیت سے تم ایک غلام آزاد کرنا۔ تو مضمون کیا ہے؟ اللہ کے نبی میرے پاس غلام ہے ہی نہیں، تو کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا میرے پاس تو خادمہ باندھی ہے۔ کہا وہ دے دو۔ کہا لیکن میرا ضمیر نہیں مانتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کوئی انتہائی نکمی اور بیوقوف ہے، تو میں اپنے باپ کی وصیت کو غریب ہونے کی وجہ سے غلام آزاد نہیں کر سکتا، خریدنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ میرے پاس گھر میں ایک باندھی ہے خادمہ، لیکن تسلی اس لیے نہیں ہوتا کہ اچھا مال نہیں ہے وہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں اچھا، خوبصورت، جاندار، مہنگا، پسندیدہ مال دو، جو ہمیں آنکھوں کو اچھا لگتا ہو، وہ اللہ کے نام پہ۔ لولا لنگڑا، گھسا پیٹا، پرانا، ردی، نکما، یہ مال جس اللہ نے دیا ہے اس کی شان تو ایک اچھے سے اچھا دیا ہے۔ تو کہ اس لیے کہ وہ باندھی سمجھدار نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے باپ کی وصیت پوری نہیں ہوگی۔ فرمایا میرے پاس لے آؤ اسے، اللہ کے نبی علیہ نے فرمایا میرے پاس لاؤ۔ تو صحابی سمجھے پتہ نہیں آپ علیہ السلام اسے کیا تعلیمات دیں گے، کیا سمجھائیں گے، کیا کریں گے، اور کیا اسے۔ اللہ کے نبی میں اپنی باندھی کو لے آیا ہوں، اس باندھی سے پوچھا
این اللہ، اس باندی سے آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ فی السماء، آسمانوں میں۔ پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس صحابی سے کہ لے جاؤ، یہ سمجھدار ہے، یہ اللہ کو بھی جانتی ہے، یہ رسول اللہ کو بھی جانتی ہے، تمہارے باپ کی وصیت پوری ہو گئی، اسے صدقہ کر دو، دے دو، آزاد کر دو، اسے جس کو دینا ہے دے دو، آزاد کرنا آزاد کر دو، اس لیے کہ جسے اللہ اور رسول معلوم ہے وہ سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے، لیکن اللہ رسول نہیں جانتا۔ تو اس حدیث کی روح سے وہ جسے صحابی بیوقوف کہہ رہے تھے وہ تو ہی سمجھدار، اور ہم آج کے دور کے سمجھدار ہیں۔ تو جسے اللہ اور رسول معلوم ہے، جو اللہ رسول کو پہچانتا ہے وہ سمجھدار ہے۔ تو فرمایا یہ سمجھدار ہے، تیرے باپ کی وصیت پوری ہوگی، دے دو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ کی وصیت تیرے مال میں سے 1/3 سے کم میں، یہ 1/3 کے اندر یہ وصیت پوری ہوگی۔ تو جو وصیت ہو اسے پورا کیا جائے اگر حدود کے اندر رہتے ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وصیت کے ساتھ ساتھ والدین نے کچھ قرض لے لیا ہو، چاہے وہ عملی طور سے پیسوں کی صورت میں ہو تو بھی اولاد کے ذمہ ہے کہ وہ قرض ادا کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مال کی صورت میں تو نہیں ہے، ان کی کچھ نمازیں باقی ہیں تو وہ بھی قرض ہے، وہ بھی فدیے کے طور پر دینا ہے۔ انہوں نے حج نہیں کیا تھا لیکن کچھ مال دیا تھا کہ پیسے لے لو، کسی سے حج بدل کروا دو، میں حج نہیں کر سکتا، میری ایسی حالت نہیں ہے، سفر نہیں کر سکتا، تم جاؤ یا بہن بھائیوں میں سے کسی کو بھی بھیج دینا، میں حکم دیتا ہوں، مجھ پر حج فرض تھا، یہ پیسے بھی دیتا ہوں، چاہے وہ پورے نہ ہوں، کچھ پیسے ہوں، تب بھی یہ قرض ہے، حج بدل کروانا ضروری ہے۔ اولاد خود کرے، بچوں میں سے کوئی کرے، بیوی سے کروائیں، کسی سے بھی، یا کسی تیسرے باہر کے آدمی سے کروائیں، اگر مرنے والے نے پیسے دیے ہیں تو حج بدل ہوگا، صرف وصیت کرنے سے حج بدل نہیں ہوتا۔ والدین کی طرف سے اگر آدمی حج کرتا ہے وہ نفلی حج ہوا کرتا ہے، ثواب کے لیے ہوا کرتا ہے، حج بدل نہیں۔ حج بدل واجب ہے، جیسے صحیح سالم آدمی پر واجب ہے، اسی طرح مرحوم پر بھی واجب ہے کہ اس کے پیسے بھی ہوں اور اس کا حکم بھی ہو۔ اگر پیسے ہیں حکم نہیں ہے، حکم ہے پیسے نہیں ہے، پھر حج بدل نہیں ہوگا۔ حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ اس نے حکم بھی دیا ہو، اس کے پیسے بھی ہوں۔ حج بدل کون کرے؟ پیسے تو تھے نہیں اس کے پاس، یا اس پر خود حج فرض نہیں تھا تو حج نہیں ہوگا۔ حج فرض تھا، میں نہیں کر سکتا، عذر کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو کسی کو حج کروا دو اور یہ پیسے لے، کچھ کمی بیشی ہو تو اسے پورا کر دینا، اولاد سے آدمی کہتا ہے۔ تو حج بھی، نمازیں بھی، 5 نمازیں ہوتی ہیں دن میں فرض، اور 1 واجب نماز، تو 6 نمازوں کا فدیہ دینا پڑے گا اگر کسی آدمی کی، مریض کی 1 دن کی نمازیں نکل گئی۔ 1 روزہ، سال میں 30 روزے، اور روزانہ 6 نمازوں کا فدیہ۔ جس آدمی کی بھی آخری زمانے میں بیماری کے وقت میں یا کسی اور عذر سے، سفر کی وجہ سے نہ پڑی ہو اور اس پر وقت آ گیا ہو موت کا، تو اسے فدیہ دینا ہے۔ تو 2.25 کلو گندم فدیے کے، تو اس آدمی کو فدیہ دینا ہے۔ اگر کسی آدمی کی 1 2 سال 3 سال 10 20 سال کی نمازیں رہ گئی ہوں تو لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ تو یہ قرض ہے، اور اولاد کے ذمہ قرض ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ نرینہ اولاد دے، بیٹے دیں، بیٹیاں کیونکہ اپنے گھروں کی ہوتی ہیں، دامادوں کو کیا لگے کہ میرے سسر کی نمازیں تھیں نہیں تھیں، تو بیٹے دیں جو باپ سے سب زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، بزنس کے اعتبار سے بھی، رہنے کے اعتبار سے بھی، مفادات کے اعتبار سے بھی، وہ باپ ان پہ ٹرسٹ کرتا ہے، ساری ذمہ داریاں، سارے راز بیٹوں کے پاس ہوتے ہیں بیٹیوں کے مقابلے میں۔ تو اس لیے جب یہ لین دین کا زمانہ آئے گا تو فدیہ بھی بیٹے دیں گے، لیکن اگر کسی کے بیٹے نہ ہوں تو پھر بیٹیوں کو کوشش کرنی چاہیے، اور کچھ بھی نہ ہو تو مرحوم کے ورثے میں سے ہی پہلے فدیہ ادا کرنا چاہیے، قرض ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ قرض عملی طور سے ہو، ماں باپ لے لیں، یا فدیے کی شکل میں ہو، دونوں صورتوں میں واجب ہے، ادا کرنا پڑے گا، اور قیامت تک معاف نہیں ہوگا، دینا پڑے گا۔ ایسے موقع پر ہوتا ہی ہے معاشرے میں کہ اگر کسی کا قرض تھوڑا ہے، کسی باپ نے تھوڑا سا قرض لیا، 2 4 10 20 ہزار روپے، 1 2 لاکھ روپے، تو آدمی ذرا سینے کو چوڑا کر کے اور سر اٹھا کے کہتا ہے کہ بھئی اگر کسی کا قرض ہو تو مجھے بتائیں، میں ادا کروں گا۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے، اعلان کب کرتا ہے آدمی؟ 2 4 10 20 ہزار روپے ہوں، اسے معلوم ہے کہ میرے باپ نے کہیں لکھا ہوا ہے، کوئی لین دین ہے، 10 20 ہزار روپے، 1 2 لاکھ روپے، آج کوئی حیثیت نہیں ہے تو آدمی دیتا ہے۔ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ میرے باپ نے
10 کروڑ روپے فلاں سے لیے تھے، میں اس کا دیندار ہوں. کہا جی ابا نے لیے تھے، میں نے تھوڑی لیے تھے، مجھے تھوڑی دیے تھے آپ نے. اگر 10 ارب روپے بھی ہوں گے تب بھی اولاد کے ذمہ ہیں. مضمون یہ نہیں ہے کہ تھوڑے ہیں تو ہم قبرستان میں اعلان کر دیں، اور زیادہ ہوں تو جی میں نے تھوڑی لیے، ابا نے لیے ہیں. ابا جانے آپ جانے. سوال تو ٹھیک ہے ابا جانے آپ جانے، لیکن وہ ابا تھے کس کے؟ جس کے ابا تھے بٹوارا بھی اسی کو، ورثہ بھی اسی کو، مکان میں حصہ بھی اسی کو، مال میں حصہ بھی اسی کو. اور اگر قرض دینا ہے تو قرض بھی وہی دے گا، قرض بھی وہی دے گا. تو جب لینے کے موقع پر تو دینے کے موقع پر بھی. تو بھائی وصیت بھی اولاد کے ذمہ، قرض بھی اولاد کے ذمہ، استغفار بھی اولاد کے ذمہ. والدین کے لیے استغفار ضروری ہے، چاہے ماں باپ کتنے ہی نیک پارسا ہوں. اولاد کے اپنے ذمہ، اپنی حیثیت میں ان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کریں. قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کی اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ بھائی یہ درجات تمہارے ہیں. تو وہ والدین کہیں گے اللہ پاک ہماری نیکیاں نہیں ہیں. کہا نہیں، دنیا میں تمہاری اولاد تمہارے لیے استغفار توبہ کا اہتمام کرتی ہے. تم نے تو اپنے زمانے میں اتنے اعمال نہیں کیے، لیکن تمہاری اولادیں تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے ایصال ثواب کرتی ہیں اور کر رہی ہیں. تو یہ ان کا اجر ہے جو روزانہ تمہارے رفع درجات ہو رہے. تو والدین کے رفع درجات جنت میں اولاد کی استغفار کی وجہ سے ہوگا. ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے. ماں باپ نے کوئی قسم کھا لی ہو تو بھائی قسم کا فدیہ یہ ہے کہ اگر قسم پوری ہو جائے تو اچھی بات، اگر قسم پوری نہیں کی تو 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا پڑتا ہے. ایک ساتھ کھلا دیں یا ایک کو کھلا دیں. 20 ٹائم کا کھانا ہے، 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا، یا 3 روزے رکھنے پڑیں گے. تو بھائی روزے رکھنے والا تو دنیا سے چلا گیا، مسکین کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے تو تاکہ ان کی قسم کا کفارہ ہو جائے. ایصال ثواب اور استغفار کے حوالے سے مضمون کا آخری حصہ وہ یہ کہ امت مسلمہ میں آج بھی ایسے مسلمان موجود ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ مرنے والا مر گیا، کھپ گیا، اب اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، نہ تلاوت کلام پاک کا، نہ ایصال ثواب کا، اور نہ دعائیں کرنے کا، نہ اس کے لیے استغفار کرنے کا. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. اللہ کا نظام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے. اللہ کے نبی علیہ السلام، میں سفر میں تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اب میں ان کے لیے کچھ اگر کوئی نیک کام کرنا چاہوں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ کہا ضرور ملے گا. کہا میرے پاس ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں. پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، تسلی کی، اطمینان کیا. آپ علیہ السلام نے کہا ہاں اجر ملے گا. پھر اپنے باغ کو اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب صدقے کے طور پہ دے دی. تو بھائی ایصال ثواب مستقل دعائیں ہیں. جب دعاؤں سے فائدہ ہوتا ہے، جو ان کے واجبات ضروری چیزیں تھیں وہ تو ان سے ضرور پوچھو گی، لیکن جو رفع درجات ہیں ان کو اجر ملے گا. ہماری دعاؤں سے ہمارے مرحومین کو ضرور اجر ملے گا، فائدہ ہوگا انہیں. اور مرحومین تو انتظار کرتے ہیں کہ بھی ہماری اولادوں نے ہمیں کچھ بھیجا نہیں بھیجا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. کوئی نیک کام صدقہ جاریہ ہے. پانی کنویں کو کھدوا دینا، لوگوں تک پانی پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. تو بھئی صدقہ جاریہ کو جاریہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ چلتا رہتا ہے. یہ جاریہ کو جاریہ کہتے ہی اس لیے کہ بھئی یہاں سے لے کر وہاں تک سب جاری ہے، اجر پہنچ رہا ہے، ثواب پہنچ رہا ہے. تو بھئی اگر ایک ہے پہنچے اور ایک ہے نہ پہنچے، تو بھئی حدیث مبارکہ میں تو کہا پہنچتا ہے، تو بھئی ہم اگر اس پہ جان ماریں، دلائل لگائیں کہ نہیں پہنچتا، تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ مرحومین کے ثواب کو روکنے پر ہم ڈھیروں دلائل اکٹھے کر دیں تو اس میں ہمارا یہاں رہتے ہوئے فائدہ کیا ہے؟ بھئی آدمی مثبت سوچے بجائے منفی سوچنے کے کہ بھئی ایک آدمی زور لگا رہا ہے کہ نہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بھئی مرحومین کو اجر ملتا ہے اور ثواب ملتا ہے، اور ان کے رفع درجات ہوا کرتے ہیں، ان پر سختیاں کم ہو جایا کرتی ہیں، اسی لیے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں. تو بھئی ایک آدمی زور لگا رہا ہے حدیث کی بنیاد پر اجر ملتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے نہیں ملتا. تو بھئی نہ ملنے والے کا کیا فائدہ ہے؟ سوال یہ ہے اس پر زور لگانے والے کا کیا فائدہ ہے کہ بھئی نہیں مرحومین کو نہیں ملتا. تو بھئی مثبت سوچنا، مثبت رائے رکھنا کہ بھئی اس لیے کہ اگر جیسے ہم اپنوں کے لیے
تو ہمارے بعد بھی کوئی، اور اگر ہم اپنوں کے لیے یہ کہ اگر ایصال ثواب چھوڑ دیں تو پھر ہمارے بعد بھی کوئی نہیں کرے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام مسلمانوں کا آخرت کے ساتھ، مسلمانوں کا اپنے مرحومین کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے. ہر وقت مسلمان آخرت کی فکر میں ہیں. جو لوگ پہلے چلے گئے ہیں، آدمی قبرستان جاتا ہے تو وہاں دعا پڑھتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، آگے نحن بالاسر، کہ بھائی تم آ گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، اللہ تم پر سلامتی رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، عافیت میں رکھے، تمہاری قبروں کو نور سے بھر دے. اور ہم اپنی سب دعاؤں میں جس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ اس پہ رحم کرے. تو بھائی جب کچھ ملتا ہی نہیں ہے تو ہم پاگل ہیں کہ اتنی ساری دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. ہر کتاب میں مرحوم کے لیے نور اللہ مرقدو لکھا ہوتا ہے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. جب ہمارے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے تو پھر ہم کیوں یہ ساری دعائیں کرتے ہیں؟ یہ کیوں مسنون دعائیں ہیں ساری؟ اس لیے ہیں کہ ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے تو اللہ پاک مسلمان کی لاج رکھ کر اس کی قبر پر رحمت برساتا ہے. جب ہم کہتے ہیں رحم اللہ علیہ، اللہ اس پہ رحمت کرے، تو اللہ رحمت کرے. ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا القبور، اے قبروں میں رہنے والو اللہ کی سلامتی تم پر ہو، یہ تو آپ علیہ السلام نے فرمائی، یہ دعا کرو. جب کچھ نہیں ملتا تو دعا کا حکم دیا کیوں ہے؟ نبی نے تو اس لیے کہا کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو یہ دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل القبور، کہ بھی قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو. تو سلامتی اگر نہیں ہوتی یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر مسنون دعا نہیں ہونی چاہیے. تو میرے بھائیو، یہ وہ لاجیکلی اور یہ وہ معقول چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں اور آپ کو حدیث مبارکہ کی وجہ سے جلدی سے رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے مرحومین کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے. ایک لمحے کو اگر کسی آدمی کو یہ شبہ ہو کہ بھئی کچھ نہیں ہوتا، تو بھئی کم از کم آخری درجے میں ہمیں پڑھنے کو تو ثواب ملے گا، ہمیں تو دعا کا ثواب ملے گا کہ ہم نے کسی مرحوم کے لیے، مرحومین کے لیے دعا کا اہتمام کیا. یہ ہمیں بھی اجر نہیں ملے گا. بھئی زندہ، اس کا تو مقصد ہے کہ زندہ کو بھی اجر نہیں ملے گا، پھر تو نمازیں بھی بیکار ہو گئی، پھر تو قرآن کی تلاوت بھی بیکار ہو گئی. تو بھئی کچھ نہ ہو تو کم از کم ہمیں اور آپ کو تو اجر ملے گا کہ ہمیں ان کی فکر ہے، تاکہ کل کو ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہماری فکر بھی کرنے والا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی، سمجھ کی، اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.